خود یہاں کشمیر میں جب اسلام داخل ہوا ہے، حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی باقاعدہ پہلے شخص ہیں جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے. تو جب وہ یہاں کی اس بادشاہ سے ملاقات کی ہے، انہوں نے اس رات کو انہوں نے دریائے جہلم کے کنارے پر رات گزاری، اور ساری رات وہ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، یہاں مسلمان تو آئے ہیں اس سے پہلے بھی، مگر اسلام یہاں پھیلا نہیں ہے اور یہاں کوئی شخص مسلمان نہیں بنا ہے. میں پہنچا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ یہاں کے بادشاہ کو میں اسلام کی دعوت دوں گا، اور اس بادشاہ کا نام تھا رنچن اور یہ بدھسٹ تھا. چنانچہ دریائے جہلم کے کنارے پر انہوں نے رات گزاری، ساری رات دعائیں کرتے رہے، سجدے میں بلک بلک کر اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور فجر کی اذان کے وقت کے بہت اذان پڑھی. یہ سوچ کر کے پڑھی، ہو سکتا ہے یہ پہلی اذان بھی ہو اور آخری بھی اذان بھی ہو، اسلام نہ پھیلے یہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی اذان ہو اور اس کے بعد پھر یہ اذان صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتی رہے گی. اس جذبے کے ساتھ وہ اذان پڑھی ہے. پہلی اذان جو باقاعدہ کشمیر کی تاریخ میں ملتی ہے وہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی، جو چائنا سے اس زمانے میں آئے تھے. چائنا میں شہر تھا کاشگر، اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا ترکستان مشرقی، آج اس کو کہتے ہیں سنکیانگ. وہاں سے عیسائی آئے تھے سادات میں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے تھے. یہ سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص آئے ہیں پہلے، اور یہاں کے بادشاہ رنچن کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے فجر کی اذان انہوں نے پڑھی ہے دریائے جہلم کے کنارے پر. جہاں بلبل لنگر ہے وہاں کنارے پر کوئی چٹان رہی ہے، اس چٹان پر انہوں نے اذان پڑھی تھی. فجر کی نماز کے بعد وہ محل میں داخل ہوئے. تفصیلی تاریخ پڑھنی چاہیے. محل میں جب داخل ہوئے اور بادشاہ سے گفتگو کی تو پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے لگا یہ کون آدمی ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے، لینگویج کا گیپ تھا. اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹر لایا گیا. حسن اتفاق یہ کہ بہت بہترین ٹرانسلیٹر مل گیا، اور اس ٹرانسلیٹر کا نام تھا شمس الدین، جو بزنس کے سلسلے میں کشمیر آتا رہتا تھا، اور یہ کہیں منگولیا کا تھا یا چترال کے علاقے کا تھا. بہرحال شمس الدین نے ٹرانسلیشن کا کام کیا، اور اس طرح سے عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات رنچن تک پہنچی، رنچن کی بات ان تک پہنچی. یہ گفتگو چلتی رہی، ادھر سے دعائیں ہوئی تھی، ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا. تو وہ دوپہر سے پہلے رنچن نے اسلام قبول کیا، مسلمان بنا، اور اس کے بعد پھر اس کا نام صدر الدین رکھا گیا، اور ظہر کی اذان اسی محل کے اندر پڑھی گئی. اس کے بعد عبد الرحمن بلبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یا اللہ، میں نے فجر کی اذان پڑھی تھی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ظہر تک میں زندہ ہی نہیں ہوں گا، اور جب مجھے اندر محل میں بلایا گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ واپس نکلوں گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ. مجھے نہیں معلوم تھا مجھے مہمان خانے میں رکھیں گے یا جیل خانے میں ڈالیں گے. لیکن آپ کا فیصلہ ہوا، ہدایت کا نور ان کے لیے مقدر ہوا، اور یہ توحید پارے بن گئے. چنانچہ رنچن مسلمان ہوا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. یہ پہلا شخص ہے جو باقاعدہ کشمیر کی تاریخ میں مسلمان بنا. اس پر نہ کوئی تلوار چلانے والا آیا، نہ کوئی لالچ دینے والا آیا، نہ کوئی ورگلانے والا آیا، نہ کوئی دھوکہ دینے والا آیا. ایک مسافر دین کا نور توحید کی دعوت لے کر کے ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچا، اور پیدل اور اکیلے، اور اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی. رنچن مسلمان ہوا. پھر اسی عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر، اور رنچن نے اب صدر الدین ہے. صدر الدین کی مہمان نوازی اور اس بزرگ کی محنت کے نتیجے میں چند ہزار افراد یہاں کشمیر کے مسلمان بن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی. رنچن کی بھی وفات ہو گئی. وہ دونوں ایک ہی جگہ دفن ہو گئے، جہاں بلبل لنگر جسے کہتے ہیں وہیں وہ دونوں دفن ہیں. اس کے تقریباً 40-50 سال کے بعد حضرت میر سید علی ہمدانی، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام پھیلا ہے. اس کی لمبی تاریخ ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، جس سے ہم کو پتہ چلے کہ اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت ہمیں کیسے ملی ہے. اور اب تو اور زیادہ اہمیت ہے اس تاریخ پڑھنے کی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کشمیریوں کو دھوکہ دے کر کے اسلام قبول کرایا گیا. کوئی دھوکہ نہیں. اللہ کے فضل و احسان سے اس کفر سے نکل کر ہم اسلام کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام کو جو اسلام کی دعوت لے کر یہاں آئے، اور ہمارے ان آبا و اجداد کو جنہوں نے اس کفر کو اس کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا.